السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میں نے پہلے بھی آپ کو اس سوال بھیجا تھا، آپ یوٹیوب پر اس کا جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب اس مسئلے کو کافی ہوا دیتے ہیں، اور کہ بہو پہ فرض نہیں ہے ساس اور سسر کی خدمت۔ تو یہ اس بارے میں اسلامی نقطۂ نظر واضح کریں کہ کیا فرض نہیں ہے؟ کیا کتے اور بلی کو پانی پلانے دینے پر جنتیں ملتی ہیں؟ تو بوڑھے والدین جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہیں، ان کی خدمت کرنے پر کوئی جہنم ملے گی یا کیا ہوگا؟ یہ ذرا دیکھ کر بتائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ جواب دے کر مشکور فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے متعدد جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اسلام میں کتے بلی کو پانی پلانے سے جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احسان کا معاملہ، وہ اسلام جس پر آپ اور ہم عمل کرتے ہیں، جو ہمارا دین ہے، اس دین میں احسان کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ انسان ہے یا نہیں، وہ حیوان بھی ہے، تب بھی آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ وہ حدیث آپ نے خود پیش کر دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لیکن اس سلسلے میں چونکہ اہل علم نے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور علماء دیوبند اور دیگر علماء اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ عورت پر فرض نہیں ہے ساس سسر کی خدمت کرنا۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ سناؤں، ان کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے، میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کا جو رشتہ ہے، دراصل یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک عقد ہے، اور اس عقد کو، اس ایگریمنٹ کو دو اشخاص ہوتے ہیں، عورت اور مرد، وہ سائن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں، ایگری ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی میاں بیوی کی یا شوہر بیوی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے بعد۔ یہ تو شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی جب آپ کو، میرے پاس ایک نوکری تلاش کرنے کے لیے ایک صاحب آئے، جس زمانے میں میں کام کیا کرتا تھا، اب تو خیر میں ریٹائر ہوں، تو اس لڑکے کو میں نے، اس کی قابلیت مجھے نظر آئی، اور اس کے ڈاکومنٹس بنا کے اس سے نوکری دلوانے میں بہت سے لوگوں کو میں نے مدد کی ہے، الحمدللہ۔ ہی واز ساحل اس کا نام ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہو تو بریلی سے اس کا تعلق ہے، یہیں پر ہمارے الجمیح میں کام بھی کرتا ہے وہ، جنرل موٹرز میں۔ تو میں نے اس کو ہیلپ کری، اور اس بچے کی الحمدللہ آج تقریباً 7 سال سے وہ اسی کمپنی میں لگا ہوا ہے، جس کمپنی میں نے لگایا تھا۔ جس دن سے میں نے اس کمپنی میں اس کو لگوایا، آپ یقین کیجئے وہ ایسا احسان مند ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو، مجھے باپ کہہ کر پکارتا ہے، ابو کہتا ہے، اور بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور احسان کرنے میں ہمارے ساتھ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ایک معاملہ، آپ کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی بچے کا ایڈمیشن آپ کروا دیں، اس کے والدین آپ کو تا حیات، جب تک کہ آپ رہیں گے، آپ کے احسان تلے دبے رہیں گے، اور جب بھی کبھی خدمت کا موقع ملے گا وہ اپنی خدمت کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہوں نے آپ کی نوکری کے لیے مدد کی ہے، آپ کو قرض دلوانے میں آسانی کی ہے، آپ کو علاج و معالجہ کرانے میں آسانی کر دی ہے، آپ کے لیے بچے کا رشتہ بتا دیتا ہے نا، کوئی بچے کا رشتہ فلانی جگہ کر لیجئے، تو اس رشتے کرانے والی کو احسان کے طور پر اس کو گفٹوں سے، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن ساس سسر یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ان پر فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟
حقیقت تو یہ ہے کہ کچھا بنیان، اس کا بنیان دھونا میاں کا، شوہر کا، یہ اس پر فرض نہیں ہے. بیوی پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے ہر کام کرے. اس کے لیے وہ جو زندگی، جو گھریلو زندگی ہے اس کی ذمہ داریاں اس کو خود نبھانی چاہیے. شوہر کو اصولی طور پر اب بات کرتے ہیں کہ جناب کس پر واجب ہے، تو کیا واجب ہے کہ شوہر کی چڈی اور بنیان دھونا بیوی پر واجب ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، یا آپ پوچھ لیجئے تو ان سے پوچھئے گا کہ یہ چڈی بنیان شوہر کا اگر کوئی عورت دھوتی ہے تو یہ کیا اس پر واجب ہے، اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرآن و حدیث میں اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل پیش کر پائیں گے. البتہ یہ ضرور ہے جو کہ میں آپ کو سنوانے چاہ رہا ہوں، وہ اب شاید آپ کی وضاحت ہو جائے اس بیان کو سننے کے بعد. هل على الزوجة خدمة أم زوجها؟ هل على الزوجة خدمة أم زوجها؟ کیا اس بہو پر ساس سسر کی خدمت کرنا واجب ہے، ضروری ہے؟ وما الحكم في ذلك؟ لأن هذا سبب مشكلة. یہ ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانیوں کا باعث بنا ہوا ہے یہ موضوع، البيت ويجعلني أحيانا ألجأ إلى التفكير في الطلاق. اور ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس عورت کو طلاق دے کر چھٹکارا ہی کر دیں جو میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. قد سألت في بلدة مصر، اور پھر ہم نے مصر میں فتویٰ لیا. مصر کے علماء نے کیا جواب دیا؟ أحد المشايخ فقال حاول أن توفق بين أمك وزوجتك علما بأن الزوجة يتيمة وليس لها أحد سواي ولی منها. آپ کو یہ نصیحت کی گئی کہ آپ ان کے درمیان بیلنس کیجئے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میری بیوی ایک یتیم خاتون ہے، اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، وہ کیسے گزر بسر کرے گی اگر میں نے اس کو طلاق دے دی. ابناء ووالدتي ليست كبيرة السن ولله الحمد. اور میری ماں بھی اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے، لیکن یہ موضوع باعث نزاع اور مشکلوں کا گھر میں سبب بنا ہوا ہے. والتوفيق بينهما أصبح مستحيلا. اور میرے لیے جیسے مجھے مشورہ دیا گیا ہے، میرے لیے یہ امپاسبل ہے کہ میں ان دونوں میں صلح کروا سکوں. ان دونوں میں ہمیشہ کا کسی بھی معاملے میں اس طرح کی مدبھیڑ ہوتی رہتی ہے. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید مجھے اب گھر چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، اور پھر مجھے اپنی ماں کے لیے نیا گھر مستقل طور پر لے کر اس کو دے دینا چاہیے جس میں وہ سکون کی زندگی گزر بسر کر سکے. ہمیں نصیحت کیجیے. خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها امر یختلف. شیخ فرما رہے ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا، اس سلسلے میں ہم حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سلسلے میں مختلف نوعیت کی جو گفتگو سننے میں آتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ان کو رائے اور مشورے دیے جا سکتے ہیں. بحسب العرف، جو آپ کی ثقافت آپ کے شہر میں معروف ہو، آپ کے شہر کا رواج ہو، جو بہوؤں کی ذمہ داریاں آپ کے معاشرے میں سمجھی جاتی ہو، جو ساس سسر کی ذمہ داریاں آپ کے سماج میں سمجھی جاتی ہو، اس کا خیال رکھتے ہوئے. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن بيوتهن. وكان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخدمن بيوتهن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اپنے گھروں کی وہ سارے کام کیا کرتی تھی. وكان فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے گھر کی خدمت گزار تھی، خدمت کیا کرتی تھی. الطحن والعجن والخبز وغير ذلك. روٹی پکانا، کھانا کھلانا، بچوں کی صاف صفائی وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں پوری دنیا کی عورتیں کرتی ہیں. بيتي ونحو ذلك. فالذي ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها وتخدم البيت. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس بیوی پر یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی خدمت کرے، اپنے خوشحالی کو تلاش کرے، اپنے شوہر کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی بھی خدمت کرے. وإذا كان في بيت أمه وإذا كان في بيته أمه، اگر آپ کی ساس آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو نعمت سمجھیں.
أخته أو بناته، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کی آپ کے شوہر کی بہنیں ہیں، فالمشروع لها أن تخدم ذلك، أن تخدمهن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کی بھی خدمت کریں. إذا كان العرف في بلادها كذلك. اذا كان العرف بلاد هكذا، ہندوستان پاکستان میں یہی عرف ہے، اور اس عرف کو توڑ کر مفتی طارق مسعود صاحب یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ واجب نہیں ہے. تو واجب کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ واجب صرف بچہ پیدا کرنا ہے. اس عورت کو آپ بچہ پیدا کرنے کے لیے لے کر آئیں، آپ اس کو نوکر بنا کے لے کر آئیں کہ وہ شوہر کی صرف خدمت کرے، شوہر کی کچھا بنیان وہ دھوتی رہے، تو یہ کہاں کی خدمت ہے؟ أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في القبيلة التي هي فيها، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کی قوم میں، آپ کے محلے میں، یا آپ کے ایسے یہ رواج پایا جاتا ہے کہ عورتیں گھروں کی پوری ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں. ہندوستان پاکستان کی عورتیں گھروں کی پوری ذمہ داری سنبھالتی ہیں، اور اسی لیے وہ پوری دنیا کی عورتوں سے ممتاز نظر آتی ہیں. وہ اپنی ماؤں کے نقش قدم پر چلتی ہیں، جیسے کہ امہات المؤمنین پورے گھروں کی ذمہ داری سنبھالا کرتی تھی. فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ گھروں کی اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالا کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں مہمان آ گیا تو مہمان کی خدمت کرنا تو میری ذمہ داری نہیں ہے، میری پیشانی پر بل پڑ گیا ہے، میری اب بیوی کیا کرے؟ بیوی تو کہتی ہے نہیں میں تو نہیں کروں گی، آپ جائیے آپ کا کام. میں ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، جب دروازہ بیل بجتی تھی نا، مولوی صاحب ہیں، عالم دین ہیں، ان کی بیوی یہ کہا کرتی تھی ان کو کہ کھڑا ہو، بیل بجی ہے، اٹھ، تیرا پیو آیا، جا کے دروازہ کھول. میں دروازہ نہیں کھولوں گی تیرے مہمان کا. تو یہ بد اخلاقی ہے. اب یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ارے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن حسن الخلق کہاں چلا گیا؟ آپ نے احسان کے بدلے کیا احسان دیا؟ اگر یہی معاملہ شوہر آپ کے والدین کے ساتھ کرے، آپ کے والدین کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے. آپ یہ بتائیے کہ اگر بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی تو کیا وہ دل کو لبھائے گی اپنے شوہر کے؟ یعنی یہ جو طلاق کے جو مسئلے ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، لاتعداد طلاق طلاق طلاق، بھائی میرے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹالرنس لیول ہمارا زیرو ہو چکا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کی تو خدمت ہو، میری ماں کی تو عزت ہو، میری بہنوں کی تو رسپیکٹ کی جائے، میرے بھائیوں کے بچوں کو تحفے تحائف دیے جائیں. لیکن جو ساس سسر ہیں یا دلہا شوہر کے رشتہ دار ہیں وہ کوڑا کرکٹ ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. نہ ہی آپ کے والد کوڑا کرکٹ ہیں اور نہ ہی شوہر کے والد کوڑا کرکٹ ہیں. دونوں طرف بیلنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خالہ ہوں، آپ کے ماموں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، وہ سب کے سب معزز اور مکرم ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور آپ کے جو وزٹرز ہیں ان کا بھی حق ہے. اب یہ کہہ دینا کہ نہیں ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. ارے بھائی تو پھر کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ أنها تخدم وأنها لا تقوم بالخدمة هي، بل يستجلب لها خادمة. شیخ فرما رہے ہیں تو پھر اگر آپ کی بیوی خدمت نہیں کرتی تو پھر اس کو خادم، یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ کی ماں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے یہ بیلنس پیدا کیجئے کہ اس کے لیے خادم لے کر آئیے. اگر کوئی خادم نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو برباد کرنے کی خود وجہ بنی ہوئی ہے محترمہ. تو جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر برباد ہوں، جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے محبت کا اظہار نہ کریں، جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے رشتہ داروں کا خیال نہ کریں، وہ بہرحال اپنے ساس سسر کو جوتے کی نوک پر رکھیں. لیکن جو خواتین سمجھدار ہیں وہ اپنی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور گھر والوں کی بھی خدمت کرتی ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ حدیث میں آیا ہے بلی کو، کتے کو پانی پلانا یا اس کو پانی نہ پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا انحصار ہے اس فیصلے پر. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا جا سکتا؟
نہیں دینا چاہیے. مسلمان کو تو احسان کا بدلہ احسان سے ہی دینا چاہیے. آپ کے نکاح میں اب نوکری اگر کسی کو دلوا دو تو وہ عمر بھر احسان مند رہے. آپ کی شادی کی وجہ، آپ کی شادی جب ہو رہی تھی اس وقت تو آپ جب آئی تھیں ابا ابا، اماں اماں اور نہ جانے کن کن القاب سے آپ آنٹی آنٹی کر کے ان کو نوازتی تھی. آج چونکہ آپ کے پیر مضبوط ہو گئے، آپ نے گھر میں آ کر اپنی ایک حیثیت بنا لی ہے، آپ کے شوہر کو آپ نے مجبور کر دیا ہے، تو نا انصافی سے کام نہ لیں، نا انصافی سے کام نہ لیں. آپ کو یہ چاہیے اگر آپ اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتی ہیں، آپ کو یہ چاہیے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ طلاق جیسے لفظ سے دور رہیں، تو میری گزارش ہے ان بہنوں سے، ان بچیوں سے، کہ آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے ان کی خدمت کرنی ہے. لیکن ایک آدمی بیمار بھی ہے، اگر راستے میں کوئی چلا جائے اور کوئی بیمار ملے آپ کو تو کیا کہنا، ٹھوکر مار کے چلے جائیں گے؟ نہیں، ٹھوکر مار کے اس کو تو ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اور ڈبل اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں اندر گھر کے کچھ اور ہیں، باہر گھر کے کچھ اور ہیں. باہر جاتے ہیں تو سراپا اخلاق، حسن کا مظہر اور نہ جانے کن کن اچھی خصلتوں کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن جب ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں تو چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہوں، چاہے شوہر کے ساتھ ہوں، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے بچے والدین کے ساتھ ہو، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. تو اس ڈبل اسٹینڈرڈ سے بچنے کی کوشش کیجئے. میں نے گزشتہ دنوں کہا تھا نا کہ اگر آپ کا بہت ہی اچھے اخلاق سے بات کرنا صرف چند لوگوں کے لیے ہے تو ہم اچھے اخلاق کے حامل نہیں ہو سکتے. ہم موقع پرست ہو سکتے ہیں، اچھے اخلاق اور احسن اخلاق والے نہیں. احسن اخلاق اس کا وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہی فرمایا. شیخ ماجد کا میں ایک گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب و غریب فضا بن گئی ہے پوری دنیا میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ساس سسر کی خدمت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، نہ کیجئے، کون مجبور کر رہا ہے آپ کو. لیکن پھر وہ جب پیسے خرچ ہوں گے آپ کے شوہر کے تو وہ اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ پیسے بس میرے گھر والوں پر تو خرچ ہو جائیں، لیکن ساس سسر کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہ کرے میرا شوہر. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے مال تو تمہارے بچے، تم اپنے باپ کے ہو. تو یہ مال اور یہ دولت، یہ محترمہ، آپ ان کی ذمہ داری ضرور ہیں، آپ ان کی پرائرٹی ضرور ہیں، لیکن ماں بھی اس کی پرائرٹی ہے اور ماں کا حق بھی اس کو ادا کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نا انصافی کرے، نہ بیوی کے ساتھ نا انصافی ہو اور نہ ہی ساس سسر کے ساتھ انصافی ہو، بلکہ ہر رشتہ دار کے لیے، زوار کے لیے یا وزٹر کے لیے سب کا حق ہے. اور آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے. تو ہم یہ اگر ساس کو مطالبہ کرتی ہے نا کہ 24 گھنٹے آپ اس کے پیر دباتی رہیں، تو یہ بہرحال محل نظر ہے. اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ خادمہ تو نہیں ہے، یہ خادمہ تو نہیں ہے. اس کو سرونٹ کے طور پر اگر آپ قبول کرتے ہیں یا اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ سرونٹ نہیں ہے، یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے. جیسے لخت جگر ہمارے بہنیں، ہماری بچیاں جا کے دوسروں کے ہاں ہم چاہتے ہیں نا راج کرے، یہ بھی آئی ہے راج کرنے کے لیے، لیکن بیلنس کو بنانے کی ضرورت ہے. تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرف، شیخ بن باز نے فرمایا کہ جو آپ کے علاقے میں معروف ہے، آپ کے قبیلے میں معروف ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے ملک میں، اور ہمارے ملک میں، پاکستان اور ہندوستان میں یہ مشہور ہے کہ جب عورتیں آتی ہیں تو وہ اپنی ساس سسر کا خیال رکھا کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور سب کے گھروں میں اللہ خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما دے. معافی چاہوں گا اگر یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن قدرے یہ موضوع بڑا اہم تھا، اس لیے میں نے اس کو، شیخ بن باز کا تو اس سے لمبا چوڑا بیان ہے اس سلسلے میں، تو میں نے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس امید پر کہ آپ اسے دیکھنے کے بعد ان خواتین سے ضرور شیئر کریں جو کہ اس کی مستحق ہیں. اپنا خیال رکھیں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون